عورتیں عید کی نماز کیسے پڑھیں گی؟ اگر گھر میں تنہا پڑھنا چاہتی ہیں تو نفل نماز کی طرح یا زائد تکبیر. اگر عید پڑھ رہی ہیں ان کے اوپر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی مسائل بتا دینے کے لیے ضروری ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ عورت جو ہے، عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے جاؤ. یہاں تک کہ حضرت ام عطیہ کوئی ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی، ان کے یعنی میجارٹی کے بہت سے کاموں میں پیارے رسول ان کو، اور لڑکیوں کے ختنہ کا مسئلہ ہے، پیارے رسول کی بیٹی زینب کا غسل دینا تھا، ان کو کہا اس طرح غسل دو. اسی طرح ان کو کہا کہ عورتوں کو بھی اور بچوں کو نکال کر کے عیدگاہ میں لے جاؤ. تو کہتی ہیں رسول اللہ، ہم میں سے کچھ ایسی عورتیں ان کے پاس کوئی پردہ نہیں ہے، کیسے جائے؟ یعنی وہ گھر میں جس طرح رہتی ہیں پردے میں، لیکن باہر نکلنے والا پردہ جو پورے جسم کو پردہ کر کے نکلنا وہ نہیں ہے، تو کیسے جائیں؟ پیارے رسول نے فرمایا لتلبسھا اختھا، اب اس کی پڑوسین یا اس کی سہیلی یا اس کی بہن اس کو اپنا برقع لپیٹ کر کے لے جائے. اب یہ تاکید کا لفظ یہاں قرائن دیکھے جاتے ہیں، فقہ میں استنباط جو کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے 1 in 1 آسانی سے چلی جائے گی بیچاری، ایک عورت ایک برقعے میں، دو عورتیں ایک برقعے میں، 2 in 1 جس کو کہیں گے، چلتے ہوئے پھنس بھی سکتی ہیں، گر بھی سکتی ہیں. لیکن پیارے رسول نے یہ تاکیدی بیان کیا کہ اس طرح بھی آ سکتی ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ آئیں. لیکن آپ جانیں گے کہ ہمارے حنفی مذہب میں اس حدیث سے بھی دشمنی کا لفظ جان بوجھ کر کے استعمال کروں گا تاکہ لگے لوگوں کو پیارے رسول کے خلاف ایسی آواز اٹھاتے ہیں کہ جس کو اگر کوئی عورت نماز پڑھ سکتی ہیں تو سختی سے انہوں نے کہا کہ جس کو پڑھنا ہمارے ساتھ پڑھے، اگر عورتوں کو لانا ہے تو جا کر کہیں اور پڑھو. آپ یقین جانیے انہوں نے 10 دن پہلے مجھے فون کیا اور کہا، مجھ سے فتویٰ پوچھا تو بر وقت جو میں نے جانتا تھا لکھ دیا کہ آپ جا کر کہا کہ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں، ہم مسجد میں پڑھ سکتے ہیں. ہم نے کہا بے شک پڑھیے، سنت کے احیاء کے لیے مسجد میں پڑھیے. میں نے یہ لکھ کر کے باقاعدہ واٹس ایپ پہ بھیج دیا ان کو. اس کے بعد ایک بہت بڑے عالم شیخ صالح فوزان سے پہلی مرتبہ زندگی میں ملاقات کی اس مسئلے کے لیے. ابھی میں جانتا ہوں یہاں کتنے سالوں سے ہیں، لیکن ان کے ساتھ میں بیٹھا نہیں، ان کی باتیں سنتا ہوں، ان کی کتابیں پڑھتا ہوں. اس کے لیے مکے میں آئے تھے تو میں نے جمعہ کے دن جا کر کے ان سے، ایک آدمی کے ساتھ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان سے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا تو کہا کہ ان کو چاہیے کہ سنت کے احیاء کے لیے مسجد ہی میں نماز پڑھیں عورتوں اور بچوں کو لے کر کے. تو یہ بھی ایک غلطی ہے ہمارے حنفی، اور حنفی اور میں نہیں کہتا ہوں وہ دیوبندی حنفی ہوتے تو امام ابو حنیفہ کی تاکید پر یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت پر عمل کرتے. امام ابو حنیفہ کی وصیت ہے کہ جہاں صحیح حدیث ملے وہی میرا مذہب ہے. اتنی بات تو سب جانتے ہیں. تو وہ دیوبندی ہیں، حنفی نہیں ہیں، لیکن اتنی سختی سے عمل کر رہے ہیں کہ وہ باہر نکال دیں گے. اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ آمین رفع الیدین اگر آپ کر رہے ہیں تو دوسرے ٹائم آپ کو اجازت نہیں وہاں مسجد میں نماز پڑھنے کی. یہ بہت بڑی غلطی، بار بار میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ ہاں اگر آپ کا کے دل میں نرمی ہے اس بارے میں تو اللہ کے واسطے اس کو ختم کیجئے اور سختی برتیے کہ جہاں سنت رسول واضح ہے اس میں آپ لوگ سختی نہ کیجئے، دو باتیں ان سے کیجئے. اور اگر یقیناً اپنے علماء کے پیچھے چل کر کے کہیں گے کہ اگر وہ گمراہ ہے تو ہم بھی گمراہ ہوں گے، تو پھر یقیناً یہ گمراہی ہے، اور یہ گمراہی آپ کے سر پہ قیامت کے دن مصیبت لائے گی اور وہ لوگ بری ہو جائیں گے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. جن کی آپ اتباع کرتے تو کہیں گے نہیں ہماری اتباع نہیں کرتے تھے، قیامت کے دن بری ہو جائیں گے. یہ سب مسائل ہیں. اس وجہ سے اب اگر زندگی گزری ہے 75 سال 80 سال کی اسی میں، تو ذرا سا اصلاح کیجیے، ورنہ واللہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے. تو عورتیں تنہا عید کی نماز اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو عورت ایک خطبہ دے، اور بیچ میں وہ عورت کی امام جو ہے کبھی بھی امامت کر سکتی، لیکن آگے نہیں کھڑی ہوگی، وہ پہلی صف کے اندر ہی رہے گی. اور اگر کوئی مرد ان کو پڑھا رہا ہے کوئی ایسا پردے کے ساتھ تو اس کے پیچھے پڑھ لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قیام اللیل ان کا غلام ذکوان، بخاری شریف میں ہے، وہ مصحف قرآن پاک یاد نہیں تھا لیکن قرآن دیکھ کر کے اور وہ تراویح اور قیام اللیل پڑھاتے تھے.
ان سب چیزوں. ہمارے حنفی مذہب میں بھی کیا مطلب یہ قرآن دیکھ کر کے پڑھنا پڑھانا یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ بھی ایک ہی مجلس میں کتنے غلط فتوے آپ نے سن لیے, اور میں پوری علمی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ سب یقیناً غلط مسائل ہیں. اس پر آپ اپنے ایمان کی بنیاد مت رکھیے, یہ جان لیں کہ جہاں حدیث صحیح ملے وہ سب عمل کریں. اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تو جو لوگ کر رہے ہیں ان کو برا نہ سمجھیے, ان کو روکیے نہیں, ان کی مسجدوں کو گرائیے نہیں. جماعت تبلیغی کے لوگ کتنے لوگ چست ہیں مسجدوں کے گرانے میں, مسجدوں کو اسٹے کرانے میں. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے, ہماری دعا ہے. ان کے لیے بددعا نہیں کریں گے. کسی نے کہا کہ ہمارے اوپر فلاں نے ظلم کیا ہے, ہم ان کے لیے بددعا کروں, تو ہم نے کہا بھائی ہم جو سمجھتے ہیں, ہمارا مشورہ ہے کہ بددعا کرنے کے بجائے اگر وہ مر بھی گئے تو تمہارا کیا فائدہ ہوا, اپنے لیے دعا کر لو, ان کے لیے ہدایت کی دعا کر دو. تو ہم یہی کرتے ہیں ہر ایک کے لیے کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں. یقیناً گمراہ ہیں یہ لوگ جو اپنے نام سے, جماعت تبلیغی کے نام سے, دیوبندی کے نام سے, نقش بندی اور چشتی قادری کے نام سے, اور مسجدوں سے نکالنے کے نام سے جو جتھا بنا رکھا ہے, یقیناً یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے.